السلام علیکم. زو بیس کو سسٹم سے میں آپ کی ٹیچر بات کر رہی ہوں. میرے پاس ہے اردو ادب کی چھٹی جماعت کی کتاب اور آج میں آپ کو یونٹ نمبر 1 اور سبق نمبر 1 صفحہ نمبر 8 اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گی. قصہ سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 3 زبردست چیزوں سے نوازا تھا. ایک عظیم و شان سلطنت، دوسرا دانائی اور تیسرا ہے غیر معمولی قوت فیصلہ. ان کی عظیم و شان سلطنت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بھی حکومت کی. ایک دفعہ ایک چیونٹیوں کا ایک لشکر جا رہا تھا. اس نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو چیونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی، چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ اس سے پہلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا، مسکرا دیے اور اپنا راستہ تبدیل کر لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بھی بہت شوق تھا. انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے. یہاں ہیکل سلیمانی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسٹوڈنٹس، ہیکل سلیمانی جو ہے وہ ایک شاندار عمارت ہے جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا ہے. تابوت سکینہ ایک ایسا تابوت ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی متبرک چیزیں رکھی گئی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور تورات کے ٹکڑے وغیرہ. اب میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناتی ہوں کہ جس سے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی اور غیر معمولی قوت فیصلہ کا بھی اندازہ ہو جائے گا. اسٹوڈنٹس، ایک دفعہ دربار لگا ہوا تھا اور سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا اور کہا کہ ہدہد حاضر ہو اور اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا. کچھ ہی دیر میں ہدہد آیا اور اس نے بتایا کہ وہ ملک یمن سے آ رہا ہے، جہاں اس نے ایک قوم دیکھی ہے جو کہ مشرک ہے. مشرک کا معنی ہے شرک کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہرانا، اور وہ سورج کی پوجا کرتی ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی اس قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلانے کے لیے خط لکھا. اس ملکہ کا نام بلقیس اور قوم کا نام سبا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس قوم کو خط لکھا تو ملکہ نے وہ خط پڑھا اور اپنی درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وفد بھیجے گی جو کہ قیمتی تحائف لے کر جائے گا. جب وہ وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس قیمتی تحائف لے کر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تحائف یہ کہہ کر واپس بھجوا دیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں. اب ملکہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی لالچی حکمران نہیں ہے بلکہ سچے پیغمبر ہیں، اس لیے وہ خود آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی. مگر جب ملکہ یروشلم تک پہنچی، یہ دیکھیں یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا ایک شہر ہے. جب وہ یروشلم تک پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کسی کو بھیج کر، اپنے ایک نیک بندے کو بھیج کر اس کا تخت جو تھا وہ اپنے دربار میں بلوا لیا. اور جب ملکہ وہاں پہنچی تو اپنے تخت کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس کو محسوس ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں بلکہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اسے اپنے محل میں لے گئے. محل کا جو فرش تھا وہ شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں. جب ملکہ محل کے اندر گئی تو اس نے اپنے پانچے اس نیت سے اٹھا لیے کہ کہیں اس کے کپڑے پانی سے بھیگ نہ جائیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ تمہارا دھوکہ ہے، یعنی یہ شیشے کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے، لہٰذا تمہارے پانچے نہیں بھیگیں گے. اب ملکہ بلقیس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بھی اسی کا دھوکہ ہے کہ وہ سجدہ کرتی ہے سورج کو، حالانکہ اسے سجدہ کرنا چاہیے اس ہستی کو کہ جس نے سورج کو اور اس تمام کائنات کو بنایا ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام
41 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ ہوا یوں کہ سلیمان علیہ السلام جب ایک نیا شہر تعمیر کروا رہے تھے اور جن اس شہر کو تعمیر کر رہے تھے، تو سلیمان علیہ السلام وہاں کھڑے اپنے عصے کے سہارے پر کھڑے اس کام کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام کام کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہاں عصا کا لفظ استعمال ہوا کہ عصا میں گھن لگ رہا تھا۔ عصا یعنی کہ ان کی لاٹھی جو تھی اس میں گھن لگ رہا تھا، تو اس طرح ان کا انتقال ہو چکا تھا اور انہیں پتہ ہی نہ تھا۔ جب وہ جو عصا تھا وہ گھن لگنے سے ٹوٹ گیا تو انہیں پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آپ نے اس کی ریڈنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا تعارف جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پہ مینشن کرنا ہے۔ تعارف میں نے یہاں رائٹ کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے اور ایک وسیع حکومت قائم کی۔ اب میں آپ کو اس کے معنی بتاتی ہوں۔ یہاں مینشن ہے کہ دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فہرست سے دیکھ کر لکھیں۔ ان تمام الفاظ کے معنی پیچھے فہرست میں دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، 12 الفاظ ہیں اور 12 الفاظ کے ہی معنی یہاں مینشن ہیں۔ اس کے بعد ہیں آپ کے سوالات کے جوابات۔ میں نے اتنی ڈیٹیل سے آپ کو اسٹوری بتائی ہے کہ اب آپ ان کوشچنس کے آنسر آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں اور یہاں ہے جملے۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں، جیسے شکر، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تخت، اسی طرح آپ تخت کا گفتگو، دعوت، مال و دولت، تبدیلی اور سجدہ کے بھی آسان جملے خود سے بنائیں گے۔ اوکے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور میرا لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اب آپ آسانی سے اس چیپٹر کو کور کر سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔